کبھی آپ نے سوچا کہ ہم جس سے فریادیں کرتے ہیں وہ کون ہے؟ یہ کائنات کس کی تخلیق ہے؟ دنیا میں کتنی سرگرمیاں ہیں جس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا وہ ہے جو زندہ و جاوید ہے۔ اوپر نظریں اٹھائیں، خلا کی وسعتیں اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں کہ اس کائنات کا خالق ایک لامحدود ہستی ہے۔ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وسعتیں رکھتا ہے۔ سورج آنکھیں کھولتا ہے تو سب چھپی ہوئی چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں، جو اس چیز کا اظہار کرتی ہیں کہ سورج کا پیدا کرنے والا اپنی آنکھوں سے سارے جہان کو دیکھتا ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ انسان کے پاس وہ قوت نہیں ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو دیکھ سکے۔ اسی وجہ سے تو انسان غیروں کو معبود بنا لیتا ہے، کبھی مخلوق کو، کبھی زندہ مخلوق کو، کبھی بے جان چیزوں کو اپنا الہ، اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ ایمان والا تو وہ ہے جو اس حقیقت کو جان لے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ کسی کا پیدا کیا ہوا ہے، کسی کا عطا کیا ہوا ہے۔ اور ایمان والا تو وہ ہے جو مخلوق کو دیکھ کر خالق کو پالے اور اسے اپنا سب کچھ بنا لے اور اپنے جذبات اس پر نچھاور کر دے۔ ایمان والا تو وہ ہے جو پھولوں کی مہک میں اپنے پیدا کرنے والے کی خوشبو کو پالے، وہ سورج کی روشنی میں اپنے پیدا کرنے والے کے نور کو پالے۔ ایمان والے میں اور ایمان کے بغیر مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ جس کا ایمان نہیں ہوتا اس کی نظریں اللہ تعالیٰ کے ماں سوا، خالق کے علاوہ مخلوق میں اٹک جاتی ہیں، اور مومن کی نظریں مخلوق سے گزر کر خالق تک پہنچ جاتی ہیں۔ وہ جو کچھ دیکھتا ہے اس کے پار پیدا کرنے والے کو دیکھ لیتا ہے۔ جو ایمان نہیں رکھتا مخلوق کے حسن میں گم ہو جاتا ہے، اور مومن مخلوق میں خالق کے حسن کو دیکھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو خالق کے آگے بچھا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر تلاش کا لامتناہی جذبہ ہے، جس کے تحت وہ ہمیشہ تلاش میں رہتا ہے۔ جس کو اس نے نہیں پایا اس کی کوئی کامیابی اس کو مستقل مطمئن نہیں کرتی، اس کی کوئی ناکامی اس کی تلاش کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کرتی۔ یہ تلاش، یہ طلب اپنے معبود کی طلب ہے، اپنے خالق کی، اپنے رب کی طلب ہے، جس کو پانے کے لیے انسان بے قرار رہتا ہے۔ اس دنیا میں انسان کو جس کی تلاش ہے وہ اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رب ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے پاس اپنے رب کی موجودگی کو محسوس کر لے۔ اگر انسان کا احساس زندہ ہو تو وہ درختوں کی ہریالی میں، چھن چھن کر آتی چاند کی چاندنی میں، سورج کی سنہری کرنوں میں، ہواؤں کے لطیف جھونکوں میں اپنے رب کی موجودگی کو محسوس کر لیتا ہے۔ وہ ربانی تجربہ کر لے تو زمین پر سر رکھتے ہوئے اسے محسوس ہوگا کہ اس نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے۔ ہاں، جو اپنے رب کو کبھی سورج کی کرنوں میں، کبھی چاند کی چاندنی میں، کبھی خوشبوؤں میں، کبھی ذائقوں میں پا لیتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ دریافت، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ فیلنگز، اس کی یہ کیفیت اس کو کس مقام پر لے جاتی ہے۔ جانتے ہیں، ایک سجدے میں پڑے ہوئے انسان کو، اپنی ذات کو دیکھیں یا کسی اور کو، اس کے بارے میں رب کہتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ لیکن سجدوں میں کتنا فرق ہے۔ ایک وہ سجدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس کی پہچان کے بعد ہوتا ہے، اور ایک وہ سجدہ ہے جو یوں ہی عادتاً انسان کر لیتا ہے،
یا بوجھ سمجھ کے یا ذمہ داری سمجھ کے کر لیتا ہے۔ انسان اعلیٰ اور برتر ذات کی تلاش میں ہے، انسان کے اندر کمیاں ہیں، احتیاج ہے، انسان ضرورت مند ہے، اور وہ رب ہے جو انسان کی کمیوں کی تلافی کر سکتا ہے، اور اسماء حسنی اسی کا جواب ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، اسے ان ناموں سے پکاریے۔ نام سے مراد نام نہیں بلکہ اس کی صفات، ایٹریبیوٹس ہیں، یعنی تمام اچھی صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اسماء حسنی رب کی رحمت کے دروازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان دروازوں کو کھولا ہے تاکہ ہم اس راستے سے گزر کر اپنے رب کی رحمتوں کی دنیا میں پہنچ جائیں۔ یہ اسماء حسنی ہمیں اپنے رب سے جوڑتے ہیں اور دنیا کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتے ہیں۔